کیونکہ ہماری بیٹی کا ہم جہیز نہیں دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی اسرائیل کے بندے آگے اٹھا کے ماریں گے, اس طرح جابی بچیوں کو مارے ہمارے. نہیں, باتیں سنیں گے ہم. تانا ہمزہ تلمزہ, مطلب دوزخی آ جائیں گے کچھ, اور دوزخی آ کے میری مومن بچی کو تنگ کریں گے. بس یہ فیئر ہے. اسی ایلیویٹر میں جاؤ نا اور کہہ دو نا السلام علیکم, تو سب ایک کہتا ہے یہ کیا کیا تو نے. آپ تو اس کمرے میں پائی جانے والی مخلوق ہے نا, آپ کے لیے عام سی بات ہے السلام علیکم. آپ ذرا جائیں ذرا, آپ کو جہاں جن حوالوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آل آف اے سڈن دے بی لائک یہ کیا, اچھا داڑھی والا ہے, اچھا داڑھی والا ہے. وعلیکم السلام بردر. جی سر, اور کیا کوشچن؟ اچھا ایک اور کوشچن ہے ساحل بھائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آل دو میں تو خود اس مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوں کہ کسی کو اس کے لباس سے, اس کے ظاہری حلیے سے جج کریں, لیکن ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ یہ پرابلم آتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے, لیکن جو ایک یونیورسٹی کا ماحول ہے خوبصورت اور میک اپ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی طرف. تو پھر اس چیز کے ساتھ کیسے لڑیں؟ سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت ہمیں کوئی اور چیز فالو کرنے کا کہتی ہے, اور جو دنیاوی یا جو دنیا کا ماحول ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے, اور پھر یہ نفس کی اور اس ماحول کی جنگ آپس میں لڑ پڑتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا پوائنٹ وہ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیرت کو تو جانے دیتے ہیں اور جو ماحول ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سیرت کو ایک طرف کو ڈیڈ لائن لگا دیتے ہیں. تو یہ کیسے پھر یہ جو جنگ ہے؟ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, یاد رکھیے گا کہ جو سامنے چل رہا ہے نا وہ صحیح ہے, یہ فطرت ہے ہماری. ٹھیک ہے, جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جو ہرڈ پورا ہرڈ HERD نا, ہرڈ جو زیادہ تر جتھا جو ہے جس طرح چلتا ہے. جیسے ایک جانور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جانور جب بھاگنا شروع کرتے ہیں, ہلکی سی کوئی سانپ کوئی گھاس میں سے گزرتا ہے تو سارے کے سارے ہرن بھاگتے ہیں, سارے ہاتھی بھاگتے ہیں, سارے جانور اکٹھے بھاگ. تو دیکھ لیں آپ پنڈی میں بھی بکریاں ساری اکٹھی بھاگتی ہیں. صرف افریقہ میں نہیں ہوتا ایسے. جب ایک جتھا بھاگنا شروع کرتا ہے جانوروں کا تو باقی کے سارے جانور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے والوں کو پتہ نہیں تو اگلے کیوں بھاگ رہے ہیں, مگر بھاگو. ہم نے اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. جو نہیں بھاگتا اس کو پریشر آتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا, کیونکہ کسی خطرے سے ہی بھاگ رہے ہیں نا. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے نہ, اگر میں رک گیا تو شیر آ کے مجھے کھا جائے گا. بیسکلی یہ ہماری ان بلٹ پرائمل سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارا پرائم فیئر ہے کہ میں اگر جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کیا تو میں گیا. اس فیئر میں ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں بس, اور کوئی بھی نہیں. اس کو شعور کی سطح پہ آگے انسان توڑتا ہی توڑتا ہے. نبی علیہ السلام بھی ہرڈ کے خلاف گئے نا, ہر نبی اپنے ہرڈ کے خلاف جاتا ہے. نبیوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہرڈ کے پیک پہ جا کے جو ہے نا چپیڑ لگاتے ہیں کہ تم ادھر آؤ فرعون, تم سے بات کریں گے. ہمارا یہ ہے کہ چلو یار اپنے دوستوں جانوں سے شروع کرو, سرکل بناؤ تاکہ طاقت آئے. ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ہرڈ ہے, نبی تو اکیلا لڑتا ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے نبی میں. ہم اپنے گھر والوں سے نہیں اکیلے لڑ سکتے, نبی پوری دنیا سے کیا لڑنے آتا ہے. آپ سوچیں, آپ کو کل سوچیں ذرا خود, نعوذ باللہ میں مثال کے طور بتا رہا ہوں, کل ایک فرشتہ ہے کہ یار یہ کتاب لے کے جا, پہلی آیت سنا لوگوں کو, دعوت دے. آپ کیا حالت ہوگی آپ کی کہ میں کیا کروں, تو سامنے والا بندہ مار دے گا مجھے. سوچیں ذرا, گلی بھی نہیں کروا سکتے آپ یہ بات کر کے. نبی علیہ السلام پہ یہ مشن آیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ پہ وہ مشن نہیں آیا تھا. موسیٰ کی قوم پہلے تیاروں کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ جا کتاب لے کے آ. سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا ہی مشن فالو کرنے کنٹینیو کرنے کے لیے آ گیا ہے, کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے لا کو. نبی علیہ السلام پہ اتنا بڑا مشن آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لیے. دوسری طرف ہے چلو شاباش, زیرو سے سٹارٹ کریں گے. اور کس سے بات کریں گے؟ گھر والوں سے نہ, جا ابو جہل سے ڈائریکٹ بات کر, سرداروں سے. آپ سوچیں کس لیول کا مشن ہے. آپ اور میں کٹھے 10 سال بھی کٹھے مفکری کریں نا تو وہ والی نس نہیں پکڑ سکتے کہ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ طاقت ہوتی ہے نبی میں. سو انڈرسٹینڈ, ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر سامنے یار برادری کر رہی ہے, ہم کیا کروں, جہیز نہیں دوں گا تو میری بہن کی عزت کہاں پہ, گھر والوں میں سسرال میں مسئلہ کر دیں گے وہ. سوچے نا, لڑکی والے جہیز دیتے ہیں, لڑکے والوں نے کیا مانگنا. لڑکے والے مانگتے ہی نہیں, اب ان کو پتا ہے خود ہی دیں گے. بینک اکاؤنٹ تو ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا نا لڑکا تو, مگر وہ اس فیئر کو ٹریگر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. اکلوتے تو نہیں ہوتے نا.
ایک لڑکے کی بہنیں بھی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں یا نہ کہیں جہیز تو آنا ہے, کیونکہ ہماری بیٹی کا ہم جہیز نہیں دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی اسرائیل کے بندے آگے اٹھا کے ماریں گے, اس طرح جابی بچیوں کو مار رہے ہیں مارے, نہیں, باتیں سنیں گے ہم, تانا ہمزہ تلو مزہ, مطلب دوزخی آ جائیں گے کچھ, اور دوزخی آ کے میری مومن بچی کو تنگ کریں گے, بس یہ فیئر ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. اسی تانے کے اوپر آیا تھا نا, ویل لکل ہمزہ لمزہ, جملے کستا تو, اور کیا کرتے ہیں لوگ. مطلب صرف اس سائیکالوجی کے پیچھے آپ اللہ رسول کا دین چھوٹا کہ نہیں سر ہم وہ ہیں ویل لکل, ہمارے پہ وعید تھی سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں, میرے پہ وعید تھی, میں ہی تو وہ ہوں, ایک کی بجائے 100 ایک ہی اٹھائیں گے, 100 نکلیں گے. آپ اسلام نہ کریں, ہم ہمزہ لمزہ والے لوگ ہیں, تو اس لیے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس لوگ کیا کہیں گے, ویل لکل ہمزہ لمزہ, اور کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے نا, مگر ہم نے پورا کرنا ہے. اس لیے ایک بندہ طاقت کرے نا, میں پھر اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ریئلٹی ہوتی ہے. میرے اوپر بھی میرے سسرال والوں نے پریشر ڈالا تھا کہ بیٹا آپ یہ نخرہ, میرے ابا جی کا انتقال ہو چکا تھا, تو آئی واز دا ڈیسیژن میکر آف پولیٹیکل ڈیسیژن شادی کے وقت. تو ظاہر ہے انہوں نے یہی والی بات کی کہ بھیا آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا, آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ, آپ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, یہ ہونا ہے, سوچیں ذرا, یہ ہونا ہے بس. ایسے تو پھر یہ ڈیسیژن جہیز والا آپ کا ہی ہوگا, نکاح والا تو میرا ہے نا, پھر یہ نکاح نہیں ہونا, کیونکہ میرا باپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا مر گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا, اور آپ ان کے مرتے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گے, اور خیر ہے لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. یہیں پہ ایک ہی تو شادی ہوتی ہے بندے کی, جب یہ ڈیسیژن, اور کیا میں 100 شادیاں کروں گا تو بتاؤں گا, پھر اگلی میں دیکھ لیں گے, اپنا موقع آیا تو پتلی گلی ہو لیے, تو آپ نے کرنی ہے تو ایسے کرنے, نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں. اور ظاہر ہے اس جملے کو بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کی یہاں پہ بھی عزت لگی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طریقے سے بات ہوئی, تو جتنی تمیز تہذیب سے کہہ سکتے تھے کہہ دیا, مگر بات تقول قولا سدیدا کہ اللہ سے ڈر لو یا لوگوں سے ڈر لو, بس یہ اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا. اور ایکچولی اسی صورت میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے. یہ اصل میں صورت ایسے سٹارٹ ہوتی ہے, جو آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بس اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو بھائی سیدھی بات تو کرے گا تو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کو بھی خوش کر لیں, اس کو بھی خوش کر لیں, برادری کو بھی خوش کر لیں. تو آپ برادری سے ڈرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا من ربو کا, کیا مطلب ہے کہ کس سے ڈرتے تھے بھائی, کدھر سے آئے ہو؟ جی میں تو انکل سے ڈرتا تھا, میرے تو گھر والے تھے, میرے چاچا تھے, بڑے تایا ابو نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے. ہر جگہ پہ طاغوت کھولا تم نے, ہر جگہ پہ طاغوت کھولا, اور کہتے ہو کہ آپ مسلمان مر رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, جب یہ جتھے کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, جتھے کی سائیکالوجی, یہ اصل میں توڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہمت اپنے جتھے کو توڑنے کے لیے چاہیے نا, صحیح بتاؤں, وہ اسرائیل جانے کے لیے ہمت چاہیے, اس سے کام چاہیے. بلکہ اسرائیل جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. کیوں, ایئر لائن آپ کے ساتھ ہوگی, کوئی نہ کوئی جہاز ہی لے کے جا رہا ہوگا آپ کو, کوئی نہ کوئی 1-2 بندے اور مل جائیں گے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں تو یہودی ہوں, اپنا طواف کرنے جا رہا ہوں. اچھا, آپ کو پتا ہوگا کہ یار کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے, لوگ جا ہی رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں, زیادہ کیا ہوگا دیکھی جائے گی. اپنے گھر والوں کے خلاف, اپنی برادری کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں سافٹر کرٹیکل انرجی, اس کو کرٹیکل انرجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اینتھروپالوجی میں کرٹیکل انرجی کا مطلب ہے کہ یہ وہ سافٹ سا ایک گرے میٹر ہے جس کے بارے میں آکورڈنیس زیادہ ہے. عجیب لگے گا یہ بات کرتے ہوئے, عجیب لگے گا. اس کو ہم توڑتے ہوتے ہیں ٹریننگ پروگرام میں نا, یہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. اسی ایلیویٹر میں جاؤ نا اور کہہ دو نا السلام علیکم, تو سب ایک کہتا ہے یہ کیا کیا تو نے, آپ تو اس کمرے میں پائی جانے والی مخلوق ہے نا, آپ کے لیے عام سی بات ہے السلام علیکم. آپ ذرا جائیں, ذرا آپ کو جہاں جن عواروں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آل آف اے سڈن دے بی لائک یہ کیا, اچھا داڑھی والا ہے, اچھا داڑھی والا ہے, وعلیکم السلام بردر. ٹھیک ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ آپ آکورڈنیس ہو جاتی ہے. تو ہم ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں, فون کریں, ابھی فون کریں, اور اپنی بیوی سے کہو کیا میرے سے خوش ہو. آپ کو پتہ ہے آنسو سے روتے ہیں لوگ, جوان مات اب کچھ کرا لیں, یہ نہ کرائیں. یہ سوال کیسے پوچھوں, میرے سے خوش ہو؟ پھر ہم نے کراتے ہیں. پھر جب پوچھا
ایک دفعہ نہیں, کم از کم 200 دفعہ ایسے ہوا ہے. لڑکی کو اس نے بیگم کو کال کیا ہے, اسپیکر پر ڈلواتا ہوں نا میں کہ سب کے سامنے پوچھ چل, کون سا میں نے کوئی اول فول بات کرنے کے لیے کہا ہے, میرے سے خوش ہو, یہ کوئی پوچھے سوال ہے. فون کیا بندے نے, جی آپ میرے سے خوش ہیں, میں بس ایک سوال پوچھنا تھا. آگے سے وہ بیویاں چیخیں مارتی ہیں, اللہ بیاہ کر لیتے ہی. بیویاں یہ کہتی ہیں کہ یہ والا سوال کیوں پوچھا اس نے میرے سے کہ میرے سے خوش ہو. یہ اتنا نائس ہو گیا, اس کا مطلب ہے چور ہے. 100 میں سے 95 بیویوں نے پوچھا ہے کہ سر شادی کر لی آپ نے کیوں. یہ سیدھی باتیں جو ہے نا, سیدھی باتیں یہ کرنے کے پیچھے ہماری کلچر کے خلاف, ہمارا کلچر اس کے خلاف ہے کہ بھائی یہ بات کریں گے تو عجیب لگے گا. نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی اور من کا ہی توڑ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اب غور سننا, اصل میں اردو میں وہ لفظ ہے نہیں, اور لوگ کہتے ہیں سر انگریزی بہت بولتے ہیں. اردو میں یہ لفظ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صرف انگریزی میں یہ لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان برائی کو کول کر کے بتائے گا آپ کے سامنے. جو عربی میں لفظ ہے نا, اس کا مطلب اردو میں ہے ہی نہیں. کول کا اردو بتائیں جی, کول کا اردو آپ بتا دیں. ہم پاکستان میں نا ماضی اردو, کول کی اردو بتائیں, ٹھنڈا ہی نکلتا ہے نا, اس کے علاوہ تو نکلتا نہیں ہے. مگر انگلش میں ہر ایک کو پتا کول کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ برائی کو شیطان کول کر دے گا, کول کر کے دکھائے گا. یہ ہے وہ 4 لڑکوں میں کھڑے ہو کے اسلام کی بات کرنا کہ یار انکول ہے. بھائی بچی ڈسکس ہو رہی ہے, تو اللہ رسول کی باتیں شروع کر رہا ہے. سوچیں ذرا, ان امیجنیبل ہو جاتا ہے یہ دیوار کراس کرنا, یہ آکورڈنس ہوتا ہے. یہاں پہ اقول قولا سدیدا کی چابی لگتی ہے. نبی علیہ السلام کیسے اس چابی کو ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ بھائی شیطان نے کول کیا ہوا ہے, سیدھی بات ہی رہے گی, اچھی بات ہی رہے گی, چل شاباش جست لگا. جس دن آپ نے جست لگائی, کوئی میں آپ کو معرفت کی بات بتانے لگا ہوں, میں کوئی صوفی نہیں ہوں. آپ یہاں پہ جست لگا رہے ہوں اللہ کے لیے, اور خضر علیہ السلام یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے کہیں اور کوئی اور کر رہا ہوگا. اس طریقے سے بیلنس ہو رہا ہوگا ہر جگہ پہ کہ تو کسی کی ہیلپ کر رہا ہے, کوئی تیری ہیلپ کر رہا ہوگا. لالچ دے رہا ہوں آپ کو, صوفی تو نہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا, اس کو پتا ہے اس کا. میں آپ کو پھر بتا دوں, ایک دفعہ آپ نے ہمت کی نا, آپ کے وہ والے کام شروع ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو لیڈر ماننا شروع کر دیں گے. میں نا یہ جب زونگ کی نا IDP نہیں, یہ جو ضرب عضب چل رہی تھی, تو IDP جتنے بھی تھے نا یہ لوور پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں سیٹل کیے جا رہے تھے. تو زونگ والوں نے نا ان کو وہ دی ہوئی تھی جو نہیں ان کا جو منتھلی اسٹائپنڈ تھا نا وظیفہ, وہ زونگ کے جس طرح ایزی پیسہ نہیں ہے ٹیلن اور اس طرح زونگ کا ٹائم پہ ہوتا تھا, تو اب بند ہو گیا. تو وہ ٹائم پہ کے تھرو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا ان کا. تو میں زونگ میں تھا اس وقت, تو ہم نا ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن کرتے ہو رہے تھے. میرے بڑا شوق تھا کہ میں لیڈرشپ کا ٹرینر ہوں, تو میں جا کے نا, کیونکہ ان کی لیڈرشپ بڑی مشہور ہے, قبائل کی جو لیڈرشپ ہے نا ان کی پراپر ایک میکینیکل سے. آپ میں سے پٹھان تو نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے؟ تو پٹھانوں کے اندر نا جو قبیلہ بنتا ہے نا, تو قبیلے کی جو جرگہ اور اس بندے کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک بہت کلیئر پروگیٹو کے ساتھ کیا جاتا ہے. بہرحال اب پنجاب میں یہ سسٹم نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس سے کہا نا, وہ 12-14 قبیلوں کے ساتھ میں بیٹھا. قبیلے مطلب چھوٹے چھوٹے خاندان جو وہاں پہ, کیونکہ خاندان کے ہیڈ کے اوپر نا وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے, تو ادھر سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. 12,000 یا 15,000 روپے مہینہ ہوتا تھا ان کا. تو میں جا کے اس سے پوچھا کہ یار آپ لیڈر کیسے چنتے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت پوری دنیا کو آپ نے نفس ڈال کے رکھی ہوئی ہے. نہ انگلینڈ آپ سے آپ فتح ہوئے, نہ امریکہ سے آپ فتح ہوئے. کیا کرتے ہیں آپ کے, کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ ایک ہی جواب دیا 8 الگ الگ خاندانوں نے, ایک ہی جواب. کتنا آسان تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, دنیا ہم کتنی مشکل کر بیٹھے. میں نے کہا کیسے لیڈر چنتے ہیں؟ کہتا ہے اتنا تو اس میں کون سی سائنس ہے یار, ہم تو, اب میں آپ کو جان کے روک رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ کی ذرا کیوریوسٹی بنی رہے, ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں اور لیڈر چن لیتے ہیں. اگلے سے پوچھیں, ہم بس یہ دیکھتے ہیں تو لیڈر چن لیتے ہیں. بندہ اگر اس بندے کے اندر یہ ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ ہر بندہ وہی بول رہا تھا. سوچیں ذرا, غور سننا ہے اس وقت جوانوں, آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو لیڈر چننے کے لیے؟ کہتا ہے ہم بس ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا. میں نے کہا کیا غیبت؟ اس کا کیا تعلق ہے لیڈر سے؟ کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے, وہ منہ پہ سیدھی بات نہیں کر سکتا, پیچھے کرتا ہے جا کے, اور ہر غیبتی پہچان میں ہوتا ہے. ہر بندے کی اللہ نے ریڈار بنایا ہوا ہے, غیبتی پہچانا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم صحیح تو کرتا ہے.
جو اس نے آج تک غیبت نہیں کی وہ سب سے منفرد ہو کے اوپر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں، سیدھا جا کے فائر کرے گا منہ پہ کہ بھائی تو نے یہ کام کیا غلط ہے. قولوا قولا سدیدا کی طاقت دیکھیں، لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے بس. یہ ہے اتنی طاقت اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اگر آپ غیبت نہیں کرتے لوگوں نے آپ کی ایسے جو ہے نا پوجا شروع کر دینی ہے کہ نا یہ طاقت اس کے پاس ہے. کوئی میں نے کہا نا تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو فتح کرنے کے لیے. اللہ نے طاقت نیوکلیر ریئیکٹر کے طور پہ ہمارے اندر دی ہے، اور اس نیوکلیر انرجی کے ایکویشن لوگوں کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ ایکویشن آپ کے ساتھ کمبینیشن میں ایکویشن بن رہی ہے، سولوشن بن رہے ہیں، جادو کے پوشن بن رہے ہیں. مگر ہم نہیں، بس ہم سمجھ نہیں رہے کہ جینیفر لوپیز بتائے گی کون کتنا کول ہے. نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی لڑائی میں صرف وہ بندہ ٹھیک ہے جو اس وقت بات کر دے جب بات کی ضرورت تھی. انسانوں کو فتح کرنے کا یہی طریقہ ہے نا، جب جس بات کی ضرورت ہے اس وقت کر دی، سیدھی بات تھی کر دی. تو یہ 4 بندے ہوں یا 400 ہوں، جب خود سوچیں نبی علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھے، انہوں نے کہا نا کہ اکٹھا ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا دعوت ہے. سوچیں ذرا، آکورڈ نہیں ہوئی؟ اللہ کی قسم آکورڈ. کیسے ثبوت؟ ابو لہب نے کیا بکواس کی تھی اس وقت، یاد ہے آپ کو ابو لہب کا جملہ؟ خاندان ایسے ہی بولتا ہے، لوگ کیا کہیں گے والا پورا کا پورا سیگا پتر لگا کہ تو نے اس لیے بلایا ہم پہ. نعوذ باللہ، آگے سے اس نے بکواس بھی کی. یہ آکورڈنیس کو کراس کریں گے آسان ہو جائے گی رائٹ. اس کے بعد پھر ہر بندے سے کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قدر آسان اس لیے تھا کہ ہم لوگ سرداروں کو تو میں بتا چکا ہوں. آپ اور کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ، آؤ ذرا دیکھتے ہیں. پھر اب بات اسے کہتے ہیں نا عوامی ہو گئی اب تو بات، اب تو میں نے اعلان کر دیا ہے، اب کس بات کا ڈر. اور جس بندے نے اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے نا، 2 نمبر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کر کے دیکھنا تھا گروپس میں، یہ جتنے بھی بد فعل لڑکے ہوں گے نا وہ 10 دفعہ سوچیں گے آپ سے کسی قسم کی غلط بات کرنے میں. میرے ایک سرکل میں ایک بندہ مشہور ہے میرے احباب میں، وہ مشہور صرف اس لیے کہ وہ غیبت نہیں ہونی چاہیے تھا، غیبت نہیں، تقیہ کلام اس کا. اس کے سامنے کھڑے ہو کے نا کوئی اور غیبت نہیں کرتا، حالانکہ اس کو بھی یاد کہ میں نے یہ جملہ، یہ ٹیگ لگ جاتا نا کہ یار یہ بندہ غیبت نہیں سنتا. وہ ایسے کرتا ہوتا ہے غیبت نہیں، جیسے وہ میوزک میں نہیں سنتے ہوتے، نہیں میوزک نہیں سننا، بالکل نہیں، غیبت نہ کر. کیونکہ یہ بات اصول میں یاد رکھیے گا، غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، خالی غیبت کرنا نہیں. یہ دھیان میں رکھیے گا، آپ الاؤ کر رہے ہیں تو اگلا کر رہے ہیں نا غیبت. حضرت عمر بن خطاب کے پاس علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے ہیں اور آئی تھنک عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے. اتنے بندے نے دروازہ کھولا ہے اور آ کے پیروں میں گرے اور چیخے مارنا شروع ہو گیا کہ یار میرا کفارہ بتا دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا کفارہ بتا دیں. تینوں صحابی نے دیکھا، ایک بندے نے اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا ہے، یا امیر المومنین مجھے کفارہ بتائیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے کفارہ بتائیں. کیا ہے؟ زنا ہو گیا. عمر بن خطاب نے کہا رو تو ایسے رہا ہے، غیبت کر کے آیا ہے. یہ ہے غیبت کا لیول. کیوں غیبت ہوتی ہے، کیوں بات بتا رہا ہوں؟ کیونکہ قولوا قولا سدیدا نہیں ہو سکتا ہم سے، اس لیے غیبت کرتے ہیں. بس یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک مسلمان کا کہ جب مسئلہ دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ سب کے سامنے بولنے، حال تو ہاتھ سے پکڑیں گے آپ، مگر آپ بولنے والی طاقت ہو. اب آپ خاندانوں کے اندر تو نہیں آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں کسی کو، آپ بتائیں گے کہ بھیا یہ چیز غلط ہے. اصول تو یہی ہے بس. کاش کی ایسی بیویاں ہمیں ملیں، کاش کی ایسی مائیں ہمیں ملیں. ہمیں یہ اصل میں طاقت جو ہے نا چوس لی گئی گھر سے. باپ اپنی بیوی کے ہمیں اپنے والدین، ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ہماری والدہ کے سامنے سیدھی بات پڑھ کر آسانی سے کر لیتے ہیں. کمزور ہوتی ہے ماں. سمجھے؟ جس دن ہماری ماؤں نے ہمارے باپوں کے سامنے کہا نا میرے گھر میں یہ بد فعلی نہیں چلے گی، یہ حرام مال نہیں آئے گا، اس دن بچے میں طاقت آئے گی. کوئی یہ ایسے بات کرتے ہوتے، سمجھے؟ یہ طاقتیں دیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ بھائی سب کچھ کر لینا مگر کمپرومائز نہیں کرنی. ساتھ کھڑا ہوں تیرے، زیادہ زیادہ کیا ہوگا، طلاق ہوگی، ساتھ کھڑا ہوں تیرے. پھر بھی شادی نہیں ہوگی، پھر بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں. تیرا میرا تو اللہ نے رشتہ بنایا ہوا ہے، تیرے شوہر کا تو ہم بھی اس رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں نا. یہ جب عورتوں کو طاقت ملے گی نا کہ ہاں خیر ہے، جب تک بھائی زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا بیٹا زندہ ہے یا جو بھی زندہ ہے، تب تک میں سیدھی بات کرنے نہیں ڈروں گی، میں بلیک میل نہیں ہونے والی. تب وہ بچے، کمزور عورت بزدل بچہ پیدا کرتی ہے، یاد رکھنا. طاقتور عورت بہادر بچہ پیدا کرتی ہے. ہم اسی لیے ڈرے میں سہمے میں کہ یار باس مائنڈ کر جائے گا. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے اگلے سوال پہ جاتا ہوں.
جب کوئی شخص داخل ہو اسلام کے وتیرے اصول کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی آ جائے بے شک کھڑے ہو جائیں ہم، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، دوسرا مجھے یاد نہیں رہتا، ہمیشہ میں ایک بھی واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا نا تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہونے والے تھے، بس ان کو اٹھا کے لا رہے تھے کیونکہ بازو ان کا یہاں سے یہاں تک کٹ چکا ہوا، اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو گو۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اوس سے کہا کہ قومو، کھڑے ہو جاؤ اپنے اس سردار کے لیے، سمجھنے دھیان رکھنا، ورنہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی صحابی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اسلام کسی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس طریقے سے منفرد نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ جو صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں بس، اور کسی کے انسان کی نہیں۔ اب دفتر میں باس انٹر ہو رہا آپ کے السلام علیکم سر، سوچیں کیا گزرے گی آپ۔ چلا ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت یہ نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا لڑکیاں ڈسکس کر رہے ہو یا پورنوگرافی ڈسکس کر، نہیں، یہ تو چھوٹا سا کام ہے۔ ہمت ہوتی ہے باس سامنے السلام علیکم سر، تمیز سے کریں آپ، مگر کھڑے نہیں ہوں گے سر کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور باس اگر اللہ کا بندہ ہوا تو آپ کے ماتھے کو چومے گا آ کے کہ کاش یہ ہمت میرے اندر ہوتی۔ اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے اور وہی ابلیس ہے جو کبر کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو پھر آپ کی وہی والا وہ کیسے کہتے ہیں جنگ وہی آپ نے کھیلی جو نبی علیہ السلام نے کھیلی تھی سرداروں کے ساتھ، آپ کو تو بڑا لیول مل گیا پھر، مگر ہمت وہی چاہیے ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کو 3-4 پلے گراؤنڈ بتائیں جہاں پہ پریکٹس کریں آپ اس ہمت کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اپنے گھر میں ہم نے پریکٹس کر کے پہنچ سکتے۔